السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قبلہ قمر عباس نقوی صاحب سے سیلاب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا قبلہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور ان کے گھر اور بچے اور بہت سے نقصانات ہو چکے ہیں، لیکن جس طرح پاکستان کی عوام یا حکومت کو مدد کرنی چاہیے تھی، اس طرح کی ان کی مدد نہیں ہو رہی۔ تو آپ کے خیال میں کس طرح ان کی اچھی طرح مدد کی جائے اور کس طرح بہتر طریقے سے ان کی مدد کی جائے؟ آپ اس بارے میں کیا نظر دیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں چند ایک باتیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی آفت اور یہ بحران جس کی ذات میں ہزاروں سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ آ چکے ہیں، تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ تاریخ میں ہمیشہ آتا رہا ہے۔ اور پاکستان کا جو فضا، پاکستان کا موسم اور اس کے مطابق یہ ہر سال ہی آتا ہے مونسون میں تقریباً۔ تو البتہ یہ فرق کے ساتھ مثلاً کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح 2010 کا سیلاب بہت بڑا سیلاب تھا اور بڑے پیمانے پر اس نے تباہی مچائی تھی۔ ابھی اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے، بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اس سے۔ تو یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے۔ تو جب یہ ایشو اور یہ مشکل ہمیشہ کے لیے ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جو رائے حل نکالیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، دائمی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جس وقت آفت اور وہ مصیبت آتی ہے اس وقت لوگوں کی تھوڑی مدد کریں اور اس کے بعد یعنی اس کی مستقل منصوبہ بندی مستقل بنیادوں پر نہ ہو، تو یہ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ حکومت سے توقع ہے، اور ظاہراً جو اس وقت کام یہ حکومت کا ہے، لیکن ان سے ظاہراً آپ کیونکہ جو بے حس لوگ ہوں، جہاں ظالم جابر لوگ بیٹھے ہوں، جہاں صرف اور صرف مقصد ہی اقتدار تک پہنچنا ہو اور عوام کا استحصال کرنا ہو، اس کے علاوہ جن کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے اس طرح کے منصوبے میری نظر میں نہیں بنا سکتے۔ تو ایک کام ہے جو ابھی بھی باقی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے فلاحی ادارے ہیں۔ مثلا اس وقت بہت ساری ایسی فلاحی ادارے ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں جو اس وقت میدان عمل میں سرگرم ہیں اور اپنا وظیفہ اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو اہم کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ کسی پوائنٹ میں جمع ہونا چاہیے، سب کا ایک مرکز، ایک سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے جس کے تحت وہ ذمہ داریاں اور کام کو تقسیم کر کے آگے لوگوں تک خدمات سر انجام دیں، نہ یہ کہ ساروں کا، کیونکہ ابھی منصوبہ بندی نہیں ہے، جو بھی مثلا جا رہا ہے ساروں آپ لوگوں تک کیا پہنچا رہے ہیں۔ مثلا ابھی جہاں بھوک پر لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے، وہاں ظاہری بات ہے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ مثلا آپ نے کیا انہیں آٹا مہیا کرنا ہے، دال چاول گھی، یہ سب جو ضروریات کی چیزیں یہ آپ نے مہیا کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ساری چیزیں انہی پر ہی زور دیں، اس کے علاوہ باقی جتنی ضروریات ہیں لوگوں کی اس کو مد نظر نہ رکھا جائے تو یہ لوگوں کے لیے مستقبل لوگوں کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس کے لیے ان تنظیموں کو مل بیٹھنا چاہیے اور اپنے جو ان کے کام ہیں ان کو تقسیم کرنا چاہیے۔ مثلا ایک جو ہے فلاحی ادارہ وہ یہ کام ذمہ لے کہ مثلا اس کا کام لوگوں تک غذا پہنچانا ہے، ایک کا کام اس طرح مشکل، دوسرا وہ مثلا میڈیکل کی سہولت انہیں فراہم کرنی ہے، ایک کا وہ ان کے جو گھر اجڑ گئے ہیں، گھر برباد مسپار ہو چکے ہیں وہ بنا کر دینے ہیں، ان کے جو جانور تباہ ہوئے ہیں وہ بنا کر دینے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو دیہاتوں کا ماحول ہوتا ہے وہ اپنے جو مویشی ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اپنے خانوادے کی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا دیہاتی کلچر اور وہ اس طرح وہ محنت کرتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش ہی وہی ہوتا۔ تو ظاہری بات ہے جن کے مویشی چلے جائیں، جن کے گھر اجڑ جائیں، گھر برباد ہو جائیں، تو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی صرف یہ آپ کے آٹا دال اور گھی وغیرہ دینے سے تو نہیں چلے گی۔ تو ہمیشہ کی بنیاد پر ان کے لیے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے، یہی میرا پیغام ہے آج کا۔ جس طرح ناظرین آپ نے سنا، پیغام دے رہے تھے، ہم سب کو مل کر اور یکجہتی کے ساتھ اس سیلاب میں تمام لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم حکومت کو بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔